السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام تہذیب راشد ہے اور میں شہر لاہور سے تعلق رکھتی ہوں۔ اگر میں آپ کو النساء آنے سے پہلے کی اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں تو میں ایک آزاد خیال لڑکی تھی۔ میری ساری عادتیں لڑکوں والی تھیں۔ مجھے گنز رکھنے کا، بائک چلانے کا، گاڑیاں چلانے کا، باہر اپنی مرضی سے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ اور میری ماما نا، کیونکہ اب انسان جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، میری ماما مجھے سمجھاتی تھی کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی، آپ ایک لڑکی ہو۔ میں کہتی تھی ساری دنیا ہی کرتی ہے، میں کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا بھلا، مما تو بس ایسے ہی کہتی رہتی ہیں۔ اب ان دنوں نا ماما مجھے سمجھاتی تھی، میں کوشش کرتی تھی کہ چینج ہو جاؤں، لیکن پھر ان دنوں کیا ہوا کہ میرے ماما میرے بھائی کے لیے بھی نا ہاسٹل کا پتہ کر رہی تھی۔ تو جب اسی دوران ان کو النساء اسلامک انسٹیٹیوٹ کے بارے میں پتہ چلا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ہاسٹلز اچھے نہیں ہوتے، وہاں کام کرواتے ہیں، وہ مارتے ہیں، لیکن کیا ہوا کہ ماما نے مجھے بڑے پیار سے یہاں کے بارے میں بتایا کہ وہ اتنا اچھا ہاسٹل ہے، تم نہ جانا، ہم کیا کریں گے، ہم نا بس دیکھ آتے ہیں۔ میں نے بات انسنی کر دی، میں نے کہا اب چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، کہہ رہی ہیں میں نے بڑا جانا ہے۔ میں آئی، میں نے دیکھا، مجھے اتنا اچھا لگا۔ ہم آپی ہما سے ملے، کیونکہ میں نے 6th پاس کی ہوئی ہے تو آپی نے میرا ٹیسٹ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو رکھیں گے، آپ اچھا پڑھنا تو پھر آپ آگے کنٹینیو کرنا۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ میں گھر واپس گئی۔ اب میرے بہن بھائی کہیں تمہاری تو ہمارے ساتھ نہیں بنتی، وہاں جا کے تو تم لڑو گی، تم نے تو 2 دن نہیں وہاں پہ رہنا، کبھی زندگی میں بھی نہیں ہو سکتا تمہاری، تم نہیں وہاں رہ سکتی۔ پھر کیا ہوا، پھر میں اپنا سامان لے کر 29 جون 2024 کو النساء کے لیے نکلی، اور میں اپنی مما کے بغیر میری مما آئیں، مجھے یہاں پہ چھوڑا، اب مما گھر واپس چلی گئیں۔ مما کے بغیر انجان جگہ، گھر سے اتنی دور، پہلی بار زندگی میں، میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا وہ۔ پھر کیا ہوا، پھر میں بہت روتی تھی یہاں پہ، نا میرا دل نہیں لگتا تھا بالکل بھی، مجھے کورس کی شروع میں سمجھ بھی نہیں آتی تھی۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ پڑھا، میں ٹیسٹ دیے، مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی، پھر بہت مزہ آیا یہاں پہ، میرا دل لگا۔ پھر میں نے یہاں پر رہ کر بہت کچھ سیکھا، میرے کپڑے سدھرے، میں نے شلوار قمیص پہننی سیکھی، دوپٹہ صحیح سے لینا سیکھا، وہ حجاب میں نے سیکھا۔ پھر یہاں پر میں نے رہ کر سب کے ساتھ مل کر رہنا سیکھا۔ سب سے زیادہ بڑی بات، میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر بہت لڑتی تھی، ان کو مارتی تھی، میں نے یہاں پہ رہ کے سب کے ساتھ رہنا سیکھا، میں نے سادگی سیکھی، سادہ کھانا کھانا سیکھا، چیزوں کو شیئر کرنا سیکھا، اور سب سے بڑی چیز جو میری زندگی میں کبھی جس کا تصور بھی نہیں تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، عبایا، نقاب، دوپٹہ۔ جب میں نے پہلی بار عبایا پہنا تو میں نا گرنے لگی تھی 2-3 بار، اور نا میرے سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا یونیفارم ہی ہمارا عبایا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، پریکٹس ہو جاتی ہے، جن کو عادت نہیں ہوتی وہ پہن لیتے ہیں، ان کو چلنا آ جاتا ہے، اس کا کیری کرنا آ جاتا ہے۔ میں نے یہاں پر رہ کر بہت کچھ سیکھا، مجھے یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، سب کچھ بدل گیا، ایک نئی تہذیب نے جنم لیا، اور یہ سب کس وجہ سے ہوا، استاذہ ڈاکٹر زیبا وقار، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس ادارے کی وجہ سے۔ میں سوچتی ہوں اگر یہ ہاسٹل نہ ہوتا تو آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ میں نہ ہوتی۔ مجھے اپنی ہما سے بھی بہت پیار ہے، مجھے اپنی استاذہ سے بھی بہت پیار ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جس سے محبت ہو تم اس کو بتاؤ کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ مجھے ان سب سے بہت پیار ہے۔ پھر یہاں کی کلاس کی چیئرز، اتنی ہماری اچھی پیاری کلاس ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہاں پر رہ کر میں نے پریزنٹیشنز دی، کیونکہ میری بہت کم ایجوکیشن ہے تو میں کبھی اس طرح کالجز وغیرہ میں نہیں گئی، لیکن میں نے دیکھا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا۔ اتنی پیاری ہماری کلاس، مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہاں پر رہ کر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں اب تھوڑا سا اداس ہوں کہ اب ہم گھر جا رہے ہیں، اب گھر جا کر جو ہے وہ کام کرنے پڑیں گے، کیونکہ نہ یہاں پہ کوئی کام نہیں کرواتے۔ یہاں کی سب سے اچھی بات یہ ہے، نہ کپڑے، نہ صفائی کرنی پڑتی ہے، کھانا بھی بنا بنایا خود ہی مل جاتا ہے۔ اب کلاس میں آؤ، کلاس سے واپس آؤ، صاف ستھرا پیارا سا کمرہ، دھلے ہوئے واش روم، بنا بنایا کھانا، بیٹھ کے کھاؤ اور بس کمرے میں چلے جاؤ آرام سے، اور بس اپنے کام کرو اور بس پڑھو۔ مجھے یہاں کا ماحول، یہاں کی انوائرمنٹ بہت اچھی لگی، اور مجھے یہاں پر رہنے کا، پڑھنے کا بہت مزہ آیا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنی زیادہ بدل جاؤں گی اور میری زندگی میں اتنی زیادہ تبدیلیاں آئیں گی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اس ادارے میں آنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری تمام استاذہ کرام کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا کرے، النساء کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے استاذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔